کریں گے۔ سب سے پہلی بنیادی شرط ایمان ہے، کسی بھی عمل میں وزن پیدا کرنے۔ دوسرا اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے وہ حدیث آئی ہے، اخلص فی دینک یکفک قلیل من العمل، حضور نے فرمایا اپنے دین میں خالص بن جاؤ، اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کسی جنگ سے پہلے، کہنے لگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ حضور نے کہا جنت میں جائے گا۔ اسی وقت مسلمان ہوا، ایمان لے آیا، پھر بہادری کے ساتھ لڑا اور شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ حضور نے اس موقع پر کہا تھا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پایا ہے۔ کوئی نماز نہیں تھی اس کے پاس، روزہ نہیں تھا، حج نہیں، کچھ نہیں، بس ایمان لے آیا اور تھوڑا سا عمل اور اجر بہت زیادہ مل گیا۔ جنت جو ہے یہ مکی صورت ہے، 206 آیتیں اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ جو قرآن کی صورتیں جس انداز سے ترتیب سے رکھی گئی ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے سورہ بقرہ دیکھیں گے تو سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے، یہودیوں کی خامیوں کو، نقائص کو، یا ان پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان کو بیان کیا گیا تھا، ان کو موضوع بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں خاص طور پر عیسائیوں سے بات چیت کی گئی ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء، تو اس میں مختلف مضامین ہیں، احکام ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ میں خاص طور پر شرک کرنے والوں سے گفتگو کی گئی ہے، ان کے شرکیہ باتوں، شرکیہ اعمال، شرکیہ عادات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ کے بعد سورہ الانعام ہے جو اس سورت سے پہلے۔ سورۃ الانعام میں خاص طور پر یہ آگ پرست پارسی جو لوگ ہوتے ہیں، آگ پرستی کرتے ہیں، آتش پرستی، ان کو موضوع بحث بنایا گیا تھا، خاص طور پر ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے یہ سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف میں تمام قوموں کو خطاب کیا گیا ہے، یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، آتش پرستوں سے بھی، صابیوں سے بھی، اور اہل ایمان سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اور اخیر جو رکوع ہے اس میں، اس سے پہلے والے رکوع میں شرک کی مذمت، شرک کی برائی اور مشرکوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ان کلمات کے ساتھ الف لام میم صاد، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب کاٹ کاٹ کے جن کو پڑھا جاتا ہے اور ادا کیا جاتا ہے۔ قطع کے معنی آتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاٹنا۔ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، جو کوئی بھی پڑھتا ہے ترجمہ کرتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اور مقصد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں تو پھر یہ سورتوں کے شروع میں کیوں رکھے گئے؟ اس کے بہت سارے مقاصد، اس کی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، لیکن دو اہم باتیں جو ہر ایک کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، وہ دو اہم مقصد ہیں جس کی وجہ سے ان کو شروع میں رکھا گیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا، خاص طور پر مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے، سمجھاتے تھے، تو مشرکین کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، تاکہ ان کی بات، ان کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر کہتے تھے اس قرآن کو مت سنو، شور ہنگامہ کرو تاکہ تم غالب رہو اور ان کا مشن ختم ہو جائے، ان کا پیغام مغلوب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کلمات رکھ دیے کہ ان کو جب انسان پڑھتا ہے تو سننے والا ایک مرتبہ تو کھڑا ہو جاتا ہے، کان لگا لیتا ہے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان اور آپ کی مٹھاس بھری آواز، اس کے ذریعے سے ادا کیا جاتا تھا۔ کون ایسا ہو سکتا تھا جو رکے نہ اور قدم نہ روکے؟ حدیث میں تو آتا ہے
کہ ابو جہل، اخنس ابن شریق، مکہ کے بڑے بڑے چودھری جو دن میں کہتے تھے مت سنو، محمد سے دور رہو، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، رات کی تاریکی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے پاس آ کر قرآن سنتے تھے. اتنی لذت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن کی تلاوت اور ادائیگی میں وہ محسوس کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تھے نا، الف لام میم صاد، یا اس طرح کے مقطعات اور بھی ہے، کوئی بھی قاری پڑھے گا اچھے انداز سے، نہ سمجھنے والا بھی ایک مرتبہ تو رک کے سنے گا کہ یہ کیا سنا جا رہا ہے. پھر جب سب سے پہلے جن کو قرآن سنایا جا رہا تھا وہ اہل عرب تھے، سب سمجھتے تھے، تو ایک مرتبہ سن لیا تو سنیں گے آگے کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی سن لیں. اور آگے کا جب سنتے تھے تو قرآن اور حضور کی زبان سے ادا ہوا دل میں گھر کر جاتا تھا، متاثر ہو کے رہتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات رکھے. دوسرا اس وجہ سے کہ قرآن میں بار بار آیا، یہ لوگ کہا کرتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، بنا رہے، اور اپنی طرف سے بنا کے اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے اتارا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ خود ساختہ کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی عربی داں ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، عربی زبان کو سمجھتے ہو، عربی زبان بولتے ہو، بڑے بڑے شاعر ہو، فصیح و بلیغ ہو. ہاں، یہ جو قرآن کریم جو بنا ہوا ہے انہی حروف سے، انہی ورڈ سے، انہی کلمات سے، تو تم بنا کے دکھا دو. اور وہ عاجز آ گئے تھے اس سے. تو ان دو مقاصد کے لیے یہ حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں رکھے گئے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، لہذا آپ کے سینے میں اس کی طرف سے کوئی حرج و تنگی نہ ہو، بوجھ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب صورتیں اتری ہے، تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخری مرحلے کی صورتیں ہیں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کو ایذا رسانی، آپ کو تکلیف پہنچانا، صحابہ کو ستانا، یہ اپنے چرم پر تھا، اپنے عروج پہ تھا. اور حضور علیہ السلام کے ظاہری سہارے تھے نا، جو مکہ میں آپ کا سہارا بن رہے تھے، حضرت خدیجہ جو گھر میں تسلی دیتی تھی، حوصلہ بڑھایا کرتی تھی، حضرت ابو طالب حضور کے چچا تھے، جنہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہتے تھے، اور ان کی وجہ سے زیادہ مشرکین مکہ ستا نہیں پاتے تھے. یہ دونوں سہارے اس دنیا سے اٹھ گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے. اس سال کو عام الحزن، غم والا سال کہا گیا سیرت کی کتابوں میں. تو مشرکین کی طرف سے مخالفتیں بڑھ گئی، حتیٰ کہ آپ کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، یہ سب شروع ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت تنگی حضور علیہ السلام محسوس فرمایا کرتے تھے. ہر انسان محسوس کرے گا، جو انسان کسی کا بھلا چاہتا ہو، کسی کا بہی خواہ ہو، کسی کا شبھ چنتک ہو، یعنی بھلا چاہ رہا ہو، اور سامنے سے اس کا الٹا ری ایکشن ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، ستایا جا رہا ہو، اذیت پہنچائی جا رہی ہو، تو آدمی تنگی محسوس کرتا ہے. آدمی سوچتا ہے یار میں اس کا بھلا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے میرے ساتھ یہ رویہ اپنا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، گھر ہے، خاندان ہے، اور قریب کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، گھر میں نہیں سنی جاتی ہے، تو انسان اور زیادہ تنگی محسوس کرتا ہے. تو آپ کے قبیلے کے لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو یہ دل میں ایک طرح کا بوجھ محسوس ہوتا تھا، تنگی محسوس ہوتی تھی. کہا گیا کہ آپ یہ تنگی محسوس نہ کریں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو سماج سدھار کا کام لے کر آگے بڑھیں گے، اصلاح کا کام، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کا کام، رسم و رواج مٹانے کا کام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نبوت کی ذمہ داری ہے. ان کو بھی اسی طرح کے طعنے سننے پڑیں گے، اسی طرح کے استہزاء کا، اسی طرح کے مذاق کا نشانہ بننا پڑے گا. اور ان کو گویا یہ تسلی دی گئی ہے کہ اس کو زیادہ دل پہ نہ لیں. نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی یہ رویہ اپنایا گیا ہے. آپ لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے کام نہ چھوڑیں اور اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹیں. آپ کا کام منوانا نہیں، آپ کا کام زبردستی عمل کروانا نہیں ہے،
آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، مشن لے کے چلتے رہنا اور لوگوں کو صحیح راستہ بتا دینا، لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں، چوکنا کر دیں، ڈرا دیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، آپ ان کو ایمان والے ہوں گے، آپ کے اچھا چاہنے والے ہوں گے، آپ کے مخلص ہوں گے، وہ تو آپ کا مشن قبول کر لیں گے، آپ کی بات کو مان لیں گے اور مددگار بن جائیں گے، باقی لوگوں کو آپ چوکنا کر دیں اور متنبہ کر دیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، باقی اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا کہ قبول کیوں نہیں کیا تھا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور یہ جو اتارا گیا ہے یہ قرآن ہے، قرآن کی شکل میں دین اتارا گیا ہے، تو قرآن کی پیروی کرو، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا وسیلہ ہے اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی قرآن کو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اس کو مانو۔ اس کو دوسری جگہ کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے کہ حبل اللہ المتین هو القرآن، اللہ کی یہ مضبوط رسی جو ہے نا یہ قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَاسْتَمْسِكْ بِهِ، کسی جگہ کہا گیا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو چھوڑو نہیں، اور اس رسی کو جو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس رسی کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف ہوگا، تو قسم ظہرہ، یہ حدیث میں آئے اللہ اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گا، اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، دین کی پیروی کرو، شریعت کی پیروی کرو، مذہب اسلام کی پیروی کرو، باقی جتنے بھی طریقے ہیں، باقی جتنی بھی آئیڈیالوجی ہے، باقی جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان میں کامیابی نہیں ہے، ان کو اختیار کرو گے تو رسوائی ہے، ناکامی ہے، ذلت ہے اور پریشانی۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، قرآنی پروگرام کہیں بھی نہیں ہے، قرآن کا اتباع کہیں نہیں ہے، تو انسانیت آپ دیکھیے پریشان، نئے نئے جو ہے ازم آ رہے ہیں، نئے نئے قانون آ رہے ہیں، کہیں سیکولرزم ہے، کہیں ڈیموکریزم ہے، کہیں کمیونزم ہے، کہیں کیپٹلزم ہے۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے نا چند قانونوں کی وجہ سے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون وہ کبھی کامل کامیابی اور نجات کی طرف نہیں لے جا سکتے، وہ اور پریشانیاں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں انسان چند مل کر ایک قانون بناتے ہیں، چند دن ایسا لگتا ہے کہ اچھا قانون ہے، چند دنوں کے بعد وہی بوجھ بن جاتا ہے، وہی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ کیوں کہ انسان کل کیا ہونے والا ہے، چند دنوں کے بعد کیا صورتحال بدلنے والی ہے، کیا سچویشن آنے والی ہے، اس کو نہیں جانتے ہیں۔ جو علیم ہے، جو خبیر ہے، ہر طرح کے حالات سے واقف ہے، اس کا جو بنایا ہوا قانون ہوگا وہ تمام زمانوں اور حالات کے لحاظ کو ان کو سامنے رکھ کر بنایا ہوگا، وہ اللہ ہی کا قانون ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے۔ جب تک انسانیت اس کی پیروی نہیں کرے گی وہ بھٹکتی پھرے گی، پریشان ہوتی پھرے گی، اور اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ، اس قرآن کے علاوہ دوسرے دوستوں کی بات نہ مانو، ان کی پیروی نہ کرو۔ یہ جنات اور شیاطین میں سے دوست ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کی باتوں، ان کے قانون، ان کی ہدایات، ان کی تعلیمات پر چلنے سے نجات مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، دنیا سنور جائے گی، نہیں، وہاں پریشانیوں ہی کہیں اضافہ ہوگا۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیجئے قرآن کے قانون کے مطابق چلنے والے کتنے ہیں؟ مسلم ممالک میں بھی آپ دیکھیں، مسلم ممالک میں بھی وہاں بھی قرآن کا مکمل قانون نہیں چل رہا ہے۔ باہر سے لائے ہوئے قانون، انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون، اور موجودہ اگر جن طاقتوں اور حکومتوں کو کہا جاتا سپر پاور ہیں، ان کے حکموں پر، ان کے اشاروں پر سب چل رہے ہیں۔ امریکہ کا صدر کہتا ہے میں سعودیہ پچھلی مرتبہ آیا تھا تو اتنے $500 مجھے دیے گئے تھے میری وزٹ کے لیے، اب اگر وہ میری وزٹ چاہتا ہے تو اتنے $100 اور بنا لے، اور سمجھتے ہیں وہ آ جائے گا تو ہمیں کامیابی مل جائے گی، دنیا میں ترقی ہو جائے گی۔ تو جو ہمارا مرکز ہے جسے ہم کہتے ہیں وحی کا مرکز، وہاں بھی مکمل طور پر
قرآن کی قانونی نہیں، ٹھیک ہے چند احکام، چند چیزیں ہوگی، چند سزائیں ہوگی، قرآن و شریعت کے مطابق مکمل کہیں بھی نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ یاد رکھیں مکمل قرآن کریم کی پیروی ہوگی نا تو بظاہر شروع میں تو کچھ آزمائشیں ہوں گی، بعد میں اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیں گے۔ یہ بھی آگے آ رہا ہے، 9واں پارہ شروع ہوگا اسی صورت میں، تب وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم حالات آسان کر دیتے ہیں، زمین و آسمان سے خون برسے گا، سونا برسے گا، برکتوں کے خزانے ظاہر ہوں گے، وہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ساری بستیاں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ وقت کا نبی اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کے آتا تھا، جو ہدایت لے کے آتا تھا، جیسے ابھی یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے لے آئے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو نہیں مان رہے، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں، اسی طرح پچھلی قوموں نے بھی وقت کے نبیوں جو اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے طریقے لائے تھے ان کو نہیں مانا، ان کا اتباع نہیں کیا۔ فجاءها بأسنا بیاتا، تو ان پر ہماری پکڑ آ گئی رات کے وقت یا اس وقت جب کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، دن میں سو رہے تھے، غفلت میں تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ اب اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ رات کو بھی نیند میں تھے، دوپہر کو بھی قیلولہ، دوپہر کو تھوڑی دیر انسان سستانے کے لیے تھوڑی دیر کمر سیدھی کرتا ہے، ریلیکس ہونے کے لیے قیلولہ کرتے ہیں، تو اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے اور اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آیا۔ قوم شعیب پر آیا قیلولہ کے وقت، دوسری قوموں پر رات کے وقت آیا ہے، جیسے قوم لوط کے بارے میں آیا کہ حضرت لوط سے کہا سب نکل پڑو، ایمان والے جو بھی ان کو لے کے چالو، پیچھے رات میں ان پر عذاب آنے والا ہے، ان کی فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ رات کے وقت اللہ کا عذاب آیا۔ آج بھی دیکھیے بعض مرتبہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور بہت ساری مصائب و پریشانیاں آتی ہیں، کہیں جو ہے آگ جل رہی ہے، لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا غفلت کے وقت ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ شکلیں پیش آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، ان کی پکار اس وقت جب کہ ہماری پکڑ ان پر آ گئی، ہمارا عذاب ان پر آ گیا، ان کی پکار نہیں تھی مگر یہ کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن اس وقت شرمندگی کا اظہار کرنا، اس وقت پچھتانا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کا جب عذاب آ جاتا ہے اور کوئی قوم، کوئی فرد عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا ہے نا، اس کے بعد پچھتانا کسی کام کا نہیں۔ اس سے پہلے انسان توبہ کر لے، شرمندگی کا اظہار کر لے، اللہ کے سامنے روڑے گر گرا لے، صحیح راستے پہ آ جائے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، عذاب سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لیکن عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد شرمندگی اور پچھتاوا کوئی کام کا نہیں۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جب دیکھا سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے اور آخری وقت ہے، غوطے کھا رہا ہے نا، اس وقت کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے آیا اس اللہ پر، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب جبکہ پکڑا گیا ہے اور پھندے میں تمہارا گلا آ گیا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، فساد کرتا رہا، بگاڑ پیدا کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، اب پچھتاوا ہو رہا ہے، اب پچھتاوا کسی طرح کے فائدہ نہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور بضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، ہم رسولوں سے پوچھیں گے ہمارا پیغام تم نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں، اور جن قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے ہمارے پیغمبر اور رسول تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے، اور اگر آئے تھے تو ہمارا پیغام تم تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ حدیث شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے، یجاء بنوح وقومہ، حضرت نوح کو لایا جائے گا، ان کی قوم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح میرا پیغام ان تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ تو قوم سے پوچھیں گے تو قوم کہے گی کہ ہم تک تو نہیں پہنچایا، ہمیں تو کچھ سمجھایا نہیں۔ حضرت نوح کہیں گے میں نے تو سمجھا دیا تھا۔
حضرت نوح سے کہا جائے گا گواہ کون ہے؟ تو کہیں گے محمد و امتہ، میرے حق میں گواہی دینے والے محمد اور ان کی امت ہیں۔ امت کو لایا جائے گا، یہ امت حضرت نوح کے حق میں گواہی دے گی، تو پھر جرح کی جائے گی، یہ تو ہمارے وقت میں موجود نہیں تھے، ان کو کیا پتا نوح نے ہمیں سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا؟ تو ہم کہیں گے ہمیں سب سے سچے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ کے بندے نوح نے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام ان کی قوم تک صحیح پہنچا دیا تھا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے ہم نے اس پر اعتبار کرتے ہوئے یہ گواہی دی ہے، پھر اللہ کے نبی بھی گواہی دیں گے۔ تو نوح سے بھی پوچھا گیا تم نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ کہ ہاں پہنچا دیا تھا۔ قوم تم بتاؤ، انہوں نے انکار کر دیا، تو ہم گواہ بنے، اس وقت بنیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سارے لوگوں پر گواہ بنو، کل قیامت کے دن ہم گواہ بن کے کھڑے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے یہی کہا تھا کہ دیکھو کل اللہ کے دربار میں ملاقات ہونی ہے، آخرت میں، قیامت کے بعد، قیامت برپا ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں آمنا سامنا ہونا ہے۔ اللہ تم سے پوچھیں گے محمد الرسول اللہ نے پیغام پہنچا دیا تھا کہ فماذا انتم قائلون، مجھے بتاؤ تم کیا کہنے والے ہو، کیا جواب دینے والا ہو؟ صحابہ تقریباً 1,24,000 یا 40 یا کچھ کم بیش اتنے صحابہ تھے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ ادیت وبلغت الامانہ ونصحت، یا رسول اللہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے اپنی امانت پہنچا دی جو اللہ کی طرف سے آپ کو سونپی گئی تھی، اور آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، جس طرح پیغام پہنچانا چاہیے تھا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، آپ نے وہ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ ہم کل قیامت کے دن یہی جواب دیں گے اور اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور رسول جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے۔ اس 7ویں پارے میں آ چکا ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، رسولوں کو جمع کریں گے اور تمام رسولوں سے سوال کریں گے تمہیں کیا جواب دیا گیا قوموں کی طرف سے۔ والوزن یومئذ فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، اور ہم ان کے سامنے اپنے علم کے ساتھ بیان کریں گے ساری چیزیں، وما كنا غائبین، ہم غائب نہیں تھے، رسول کیا کر رہے تھے، کس طرح پیغام پہنچا رہے تھے، سامنے والوں نے کیا جواب دیا، ان کا ریئیکشن کیا تھا، ہمیں سب پتا تھا، ایسا نہیں کہ ہم پتا نہیں۔ تو پھر یہ ہم نے پوچھیں گے کیوں؟ پوچھیں گے اس لیے اللہ کو سب پتا تھا، تو یہ قوموں سے کیوں پوچھ رہے ہیں، نبی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہے وما كنا غائبین، ہم غائب نہیں تھے، پوچھیں گے اس لیے تاکہ جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا، فریضے کو پہنچایا، ان کا اکرام ہو جائے، ان کا اعزاز ہو جائے۔ اللہ کہیں گے نہیں، میرے اس بندے نے تو حق ادا کر دیا تھا، اور جنہوں نے ٹھکرا دیا تھا ان کی ساری انسانیت کے سامنے رسوائی ہو، پھر ان کو شرمندگی ہو، ان کی ذلت لوگوں کے سامنے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سب پوچھیں گے اور اس کو ظاہر کریں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کو وزن کرنا اس دن برحق ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے ترازو بھاری ہو جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس پر بڑی تشریح ہے، ہمارے ہاں بخاری ختم ہوتی ہے، آخری حدیث اسی پر اس پر کلام ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے علماء بیان کرتے ہیں، وہ سبحان اللہ وبحمدہ ہے، آخری حدیث ہے کہ 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمے۔ تو اس پر پہلے لوگ اشکال کرتے تھے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ دکھتا تھوڑی ہے، اس کا جسم تھوڑی ہے، یہ کیسے تولے جائیں گے؟ تولی وہ چیز جاتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے، الگ سے جسم ہوتا ہے، میں بول رہا ہوں اس کا الگ سے کوئی جسم نہیں ہے، زبان ہے، ہونٹ ہیں، ہوا ہے، ان کے ذریعے سے یہ بول پیدا ہو رہے ہیں، الگ سے تو کوئی ہم دکھا نہیں سکتے نا، میں نے الف لام میم صاد بولا تو کہ اس کی کیا شکل ہے، نہیں، تو یہ کیسے تولے جائیں گے؟ تو اس وقت بھی علماء کرام نے اپنے اپنے حساب سے سمجھایا تھا، لیکن آج کل سمجھنا میڈیکل سائنس کے اس دور میں اور ترقی کے اس دور میں سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب تو یہ جو ہم بول رہے ہیں نا، یہ کتنا زور سے ہے
کتنا ہلکا ہے آڈیو میں آ جاتا ہے. آپ جب میوزک سنتے ہوں گے تو دیکھا آواز بلند ہوتی ہے تو اس کی جو لہریں ہیں وہ اوپر اٹھتی ہے, ہلکی ہوتی ہے تو نیچے ہو جاتی ہے, تو آواز بھی تولی جا رہی. ویڈیو میں بھی سب چیزیں آ رہی ہے, اور ایسی چیزیں جن کا الگ سے کوئی وجود نہیں, لیکن سب ناپا جا رہا ہے, سب تولا جا رہا ہے. شوگر کو ناپا جا رہا ہے, بخار کو ناپا جا رہا ہے, ہوا کے دباؤ کو بیرومیٹر کے ذریعے سے ناپا جا رہا ہے, کولیسٹرول کو ناپا جا رہا ہے. ایک ایک چیز ایسی ہے جس کو ناپا جا رہا ہے. اب تو کوئی اشکال ہی نہیں رہا, کوئی اعتراض ہی نہیں رہا کہ عمل کیسے تولے جائیں گے. حالانکہ حدیثوں میں اس کی بھی وضاحت آئی کہ اللہ تعالیٰ عمل کو اس دن کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی شکل میں تبدیل کریں گے. جیسے موت کوئی چیز ایسی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے یہاں دنیا میں دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہیں. کل قیامت کے دن حدیث میں آیا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. یجاء بالموت, موت کو لایا جائے گا مینڈھے کی شکل میں. اب موت تو نظر نہیں آتی, اس کا کوئی وجود الگ سے تو ہے ہی نہیں, لیکن مینڈھے کی شکل اس کو دی جائے گی, پھر اس کو ذبح کیا جائے گا. جنتیوں سے کہا جائے گا اب موت ہی نہیں ہے, وہ بڑے خوش ہوں گے کہ اب تو موت ہی نہیں, جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جہنمیوں سے کہا جائے گا اب موت نہیں, اب ہمیشہ اس میں رہنا, تو ان کی پریشانی بڑھ جائے گی. اسی طرح حدیث میں آیا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قرآن آتا ہے خوبصورت انسان کی شکل میں, اور وہ تسلی دیتا ہے کہ میں قرآن ہوں جس کی تو تلاوت کرتا تھا, جس کو تو بلکہ قیامت کے دن آئے گا تسلی دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ شکلوں میں تبدیل کر سکتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ سب سمجھانے کے پہلے علماء نے اس وقت کے عقل پرستوں کو جو صرف عقل سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اس وقت سمجھایا. اب سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمارے جسم میں لوہا بھی ہے, چونا بھی ہے, شکر بھی ہے, اور فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے, دکھتی نہیں ہے, لیکن آج کل ان کو ناپا جا رہا. شوگر اتنی ہو گئی, زیادہ ہو گئی, بڑھ گئی ہے, فلاں فلاں. تو یہ وزن برحق ہے. جس کے میزان ترازو بھاری ہو جائیں گے نیکیوں کے تو وہ لوگ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ, اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے نیکیوں کے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے, ہماری آیات کو نہیں مانتے تھے. اب عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ کسی بھی عمل میں وزن 3 چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلا ایمان ہے. ایمان کے بغیر کتنی بھی نیکیاں ہوں, عبادتیں ہوں, اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, قیامت کے دن ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیں گے, اس کا وزن ہی قائم نہیں کریں گے. سب سے پہلی بنیادی شرط ایمان ہے کسی بھی عمل میں وزن پیدا کرنے. دوسرا اخلاص ہے. اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل بھی بھاری ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے وہ حدیث آئی ہے, اخلص فی دینک یکفک قلیل من العمل. حضور نے فرمایا اپنے دین میں خالص بن جاؤ, اخلاص پیدا کر لو, تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. حدیث میں آیا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کسی جنگ سے پہلے, کہنے لگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ حضور نے کہا جنت میں جائے گا. اسی وقت مسلمان ہوا, ایمان لے آیا, پھر بہادری کے ساتھ لڑا اور شہادت کا مرتبہ پا گیا. حضور نے اس موقع پر کہا تھا عمل قلیلا واجر کثیرا, عمل تو تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پایا ہے. کوئی نماز نہیں تھی اس کے پاس, روزہ نہیں تھا, حج نہیں, کچھ نہیں, بس ایمان لے آیا اور تھوڑا سا عمل اور اجر بہت زیادہ مل گیا, جنت میں ٹھکانہ مل گیا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر اس کی تھوڑی تشریح ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.